السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پری اپنی سہیلی بجلی اور بانو کے لیے چائے بنا کر لائی اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بجلی اور بانو کسی جن کی باتیں کر رہی تھی۔ پری نے پوچھا، کیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ۔ بجلی بولی، ارے پری کیا بتاؤں پاگل، ہمارے پڑوس کی خالہ بتا رہی تھی کہ جو یہ جن لوگ ہوتے ہیں نا سچی محبت کرتے ہیں، قبر تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ پری بولی، نہ کرو، کیا سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ تبھی ان لوگوں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جنات انسان سے محبت کرے تو پھر قبر تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ تینوں سہیلیاں جنات کے بارے میں بات کرنے لگی، مگر یہ جن ملے گا کہاں؟ کہاں سے؟ کیسے حاصل کروں گی اسے؟ کس سے بات کروں؟ اس بارے میں بجلی اور بانو سے تو بات نہیں کر سکتی تھی، مجھے پاگل بولے گی، میرا مذاق بھی اڑانا تھا۔ ان دونوں نے پری اپنی سہیلیوں کے جانے کے بعد سوچنے لگی کہ کاش کوئی جن اس سے بھی محبت کرے اور اسے اپنا بنا لے، ہمیشہ اس کا ساتھ نبھائے۔ پری مسلسل سوچ رہی تھی کہ جن کی محبت پانے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا۔ کبھی سوچتی کہ شاید کسی علم والے کے پاس جانا پڑے گا، وہی راستہ بتائے گا کہ جن کو کیسے حاصل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کل جاتی ہوں کسی عالم کے پاس، پھر لگاتی ہوں سارا حساب کتاب۔ پری نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اگلے ہی دن اپنی ماں سے یہ کہہ کر گئی کہ میں بجلی کے گھر جا رہی ہوں اور دوپہر تک آ جاؤں گی۔ وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک عالم کے پاس پوچھنے چلی گئی۔ پری وقت سے ہی دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑی تھی۔ پری اس عالم سے ملی اور اسے سارا ماجرا بتایا کہ میں کسی جن سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ عالم نے جب لڑکی کے منہ سے یہ بات سنی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اے بیوقوف لڑکی، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ عالم بولا، کیا تم اپنی عقل گھر پر چھوڑ آئی ہو جو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ انسان ہو تو انسان ہی رہو، جنات کے معاملے سے دور رہو، اس میں تمہاری ہی جان بھی جا سکتی ہے۔ مگر پری پر تو جیسے جن سے ملنے کا بھوت سوار تھا۔ عالم بابا، بس مجھے طریقہ بتا دیں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس ایک جن چاہیے ہر حال میں ایک جن کی بیوی بننا چاہتی ہوں کہ کسی انسان سے کبھی شادی نہ کروں۔ اور پھر وہ یہ کہہ کر رونے لگ گئی۔ بابا جی بھی پگھل گئے، اب وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ اس پاگل لڑکی کی بات مانے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ تبھی بابا جی نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میں تمہاری مدد تو کروں گا، لیکن جانتی ہو کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن ہاں اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو تم جن سے بھی مل سکتی ہو اور تمہاری اس کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے۔ بابا جی نے اسے رات کے 12 بجے واپس آنے کا کہا اور پھر سے یہ بھی بتایا کہ اسے 50 دن تک قبرستان جانا ہوگا، وہ بھی ہر رات۔ پری پہلی بار تو گھبرا گئی، سوچا کہ یہ کام کیسے ہے، بڑا ہی مشکل ہے، مگر پھر کیا کرتی، سچی محبت کی تلاش میں جو نکل پڑی تھی، اور وہ بھی ایک جن زادے سے۔ بابا جی، کیا مجھے ہر رات قبرستان میں اکیلا ہی جانا ہوگا؟ پری نے پوچھا۔ ہاں بیٹی، جانا تو تمہیں اکیلا ہی پڑے گا، پھر وہاں جا کر ایک گول دائرہ بنانا اور اس کے اندر بیٹھ کر یہ کلمات پڑھنا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ 50 دن تک تم ایسا کرتی رہی تو جو چاہتی ہو تمہیں مل جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کلمات پڑھتے ہوئے جنات کو تم قابو کرنے کی کوشش کرو گی، وہ تمہیں بہت ڈرائیں گے اور تنگ بھی کریں گے تاکہ تم دائرے سے نکل آؤ، اور اگر اس دائرے سے تم باہر نکل آئی تو یہ تمہیں وہیں قتل کر دیں گے، بہت بری موت مرو گی تم۔ کلمات مکمل ہونے تک تم نے ہرگز دائرے سے نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پری یہ سب بات سن کر بہت ڈر رہی تھی، لیکن محبت کے جنون نے اسے ہمت بھی دے رکھی تھی۔ اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ راستے میں خود سے باتیں کر رہی تھی، ہائے یہ تو بہت ظالم کام سونپ دیا بابا جی نے، کیسے کروں گی؟ اکیلی کچھ ہو ہی نہ جائے، کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ بس سچی محبت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ پھر وہ خود کو ہی تسلی دے دی اور آنے والے دن کے لیے خود کو تیار کرتی رہی۔
सोचती मरना तो वैसे भी है, क्यों न किसी की मोहब्बत की खातिर मरा जाए। परी सीधी घर आ गई, अपने कमरे में गई और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि अपनी खास दो सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। परी अब इस रात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाकर अपना काम शुरू कर दे। आखिरकार इंतजार करते करते रात का वक्त आ ही गया। इसने कलमात को एक बार फिर से दोहराया। सब घर वाले सोए हुए थे। परी चुपके से घर से निकलकर गांव वाले कब्रिस्तान के करीब पहुंच गई। वहां पर खामोशी थी। आसपास कोई सी भी रूह नजर नहीं आ रही थी। परी बहुत डरी हुई थी, मगर हिम्मत करके इसने एक गोल दायरा बनाया और इसमें बैठ गई। फिर वो कलमात पढ़ने लगी जो इसे बाबा जी ने बताए थे। कलमात पढ़ते ही दायरे के बाहर जिन्नात नाजिल होना शुरू हो गए। वो खौफनाक आवाज़ें निकालने लगे ताकि परी डर कर बाहर आ जाए। परी डर भी बहुत जा रही थी, मगर इसने कभी जिन्नात देखे नहीं थे। मगर अब इनकी खौफनाक सूरतों को देखकर मारे डर के इसकी सांसें रुक रही थी कि वो कहीं अंदर ही ना आ जाए, ये दायरे में ही इसे ना मार डाले। जिन्नात अचानक इसकी माँ को सामने लेकर आए और इसकी गर्दन मरोड़ने लगे। परी डर गई कि ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई। वो जिन्नात के सामने चीख नहीं लगी थी कि इसे अचानक बाबा जी की बात याद आ गई। बेटा, ये सब झूठ है, तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें डराएंगे ताकि तुम दायरे से बाहर निकल सको। मगर अब ऐसा नहीं होगा। परी की हिम्मत देखकर जिन्नात भी हैरान थे कि आज से पहले वो कितने इंसानों को डराने में कामयाब हुए, मगर इस लड़की को तो नहीं तोड़ सके। खैर, वो अपना चिल्ला मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। 1 घंटे के बाद वो हसार से बाहर निकली और खामोशी से चलते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही सन्नाटा और खामोशी थी। वीरानी और उदासी इंतहा की थी, मगर इससे अब डर नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जिन्नात भी अपने सरदार के पास रवाना हो गए। इसे वाक़या सुनाने लगे कि एक लड़की जो जिन्नात की मोहब्बत हासिल करना चाहती है, मौत से भी नहीं डरती। आज तक ज़मीन पर किसी औरत ने ये काम तो नहीं किया, ना ही ऐसी कोई औरत पैदा हुई जो ज़मीन पर जिन्नात से न डरी हो। ये कैसा पागलपन है कि जिससे सच्ची मोहब्बत की तलाश में ये अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रही। सरदार ने जिन्नात से कहा कि तुम लोग कल फिर से जाना, देखते हैं इस दफ़ा डरती है या नहीं, और कामयाब होकर वापस लौटना, खाली हाथ मत आना। अगली रात आ गई। परी वापस कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कलमात इस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। जिन्नात वापस हाजिर हो गए और इसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए, मगर परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी। इन जिन्नात से चाहे वो कुछ भी कर ले, अब वो पीछे नहीं हट सकती थी, ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाज़ें निकालते, कभी इसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते, मगर परी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिन्नात ने अपनी कोशिशें कर ली, मगर इनसे कुछ ना हुआ। अब वो यही मुंह लेकर अपने सरकार के पास वापस चले गए। कहा कि वो लड़की तो बाज नहीं आ रही, ना ही हमसे डर लगता है, बड़ी हिम्मत वाली है। हमने हर कोशिश कर ली, मगर कुछ भी नहीं हुआ। सरदार खुद बहुत हैरान हुआ कि आखिर ये कौन है। अब मुझे खुद ही जाना होगा। परी बहुत खुश रहने लगी थी। इसे उम्मीद थी कि वो कामयाब हो जाएगी। इसे इस वक्त का इंतज़ार था कि कब 50 दिन पूरे होंगे और वो इस दिन से मुलाकात करेगी जिससे इसकी शादी होगी। बन्नू और बिजली परी के घर आ गई। परी का हाल पाल चाल पूछने लगी। परी ने भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा कि परी बहुत खुश है। इससे पूछा, परी क्या माजरा है, तुम तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। परी ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से जल्द ही कहीं जाने वाली हूँ। इस बात पर वो दोनों ही परेशान हो गई। फिर परी से भी रहा ना गया। इसने सारी बात बिजली और बानो को बता दी। दोनों की आंखें बाहर आ गईं। क्या तुम पागल हो गई हो जो ये सब कर रही हो, उन्होंने कहा। तो वो बोली, इंसान और जिन अगर एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ। मोहब्बत करना एक इंसान की फितरत में शामिल है और मैं अपनी मोहब्बत के पीछे पागल हूँ। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी जिन से मोहब्बत करूँ। तभी बानो बोली, परी तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर फिर भी तुमने नहीं रुकना
تو آج ہم بھی تمہارے ساتھ قبرستان چلیں گے۔ یہ سن کر پری گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، وہاں تم دونوں نہیں جا سکتی، وہاں خطرہ ہے، وہاں بس مجھے اکیلے ہی جانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ بہرحال بانو اور بجلی اپنے گھر چلی گئی اور پری واپس قبرستان چلی گئی۔ رات کو اپنا کام کرنے لگی۔ یوں 30 دن گزر گئے، وہ واپس گھر آ گئی۔ اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے۔ کامیابی بڑی قریب تھی۔ پری کو یقین ہو گیا تھا کہ اسے اس کی محبت مل جائے گی۔ ایک رات پری قبرستان آ گئی اور دائرہ لگا کر بیٹھی اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف بجلی بانو کے گھر گئی اور بانو سے کہا کہ بانو چلو پری کے پاس چلتے ہیں، وہ قبرستان میں ہوگی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ بانو بولی بجلی تم پاگل ہو گئی ہو، تم وہاں نہیں چل سکتی، تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ مگر بجلی نے ضد کر کے بانو کو بھی راضی کر لیا۔ وہ دونوں بھی پری کے پاس پہنچ گئی اور دیکھا کہ پری ایک دائرہ لگا کر کلمات پڑھ رہی ہے۔ وہ پری کے پاس آ گئے۔ پری نے ان کو دیکھا تو پری کے کلمات رک گئے۔ اسے لگا کہ یہ جنات ہی ہیں، اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر لی ہے، مگر وہ کلمات پڑھتی رہی۔ تبھی اچانک وہاں جنات بھی نازل ہو گئے اپنے سردار کے ساتھ ہی، اور جب وہ سب اپنی شکل میں بجلی اور بانو کے سامنے آئے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کی سانسیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر جنات نے انہیں قابو کر لیا۔ جنات نے بجلی کے جسم کو توڑ مروڑ کر دیا اور بجلی کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کی موت ہو گئی۔ پری نے جب یہ دیکھا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ نہیں بلکہ یہ اس کی سہیلیاں ہی ہیں۔ بس یہی دیکھ کر پری بانو کی مدد کے لیے نکلی اور دائرے سے باہر آ گئی۔ تب تک بانو ہوا میں تھی۔ پری نے آواز دی چھوڑو بانو کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ جنات کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ انتہائی خوفناک شکلوں میں موجود تھے۔ ایک جن آسمان میں ہی بانو کے پیچھے گیا اور اس کے سر کو پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچ کر بانو کا منہ توڑ دیا اور اس کی گردن الگ ہو گئی اور وہ وہاں سے بانو کو زمین کی طرف پھینک دیا۔ بانو اور بجلی دونوں ہی مر گئی تھیں۔ جنات کا سردار پری کے سامنے آیا، بولا تم انسان کتنے بے وقوف ہو، اس حد تک گر سکتے ہو؟ تم انسان جو اپنے رب کی قدرت اور فیصلوں کے خلاف چلتے ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک انسان اور ایک جن ایک ہو سکتے ہیں؟ پری کی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کی موت کا غم لگ گیا تھا۔ جنات کا سردار بولا تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں سہیلیوں کی موت ہو گئی ہے، اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی مرنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کر سکے۔ جن نے تو انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ کام اب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ جنات کا سردار پری کے پاس آیا، اپنا ہاتھ پری کے منہ میں ڈال دیا اور پری کی زبان باہر نکال دی۔ پری کو وہی موت آ گئی۔ جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں خود کی جان بھی گئی اور اس کی دونوں سہیلیاں بھی پری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔